تاریخ نزول قرآن۔ قرآن کریم دراصل کلام الہی ہے، اس نے ازل سے لوح محفوظ میں موجود ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ یہ قرآن مجید لوح محفوظ میں ہے۔ پھر لوح محفوظ سے اس کا نزول 2 مرتبہ ہوا ہے۔ ایک مرتبہ یہ پورے کا پورا آسمان دنیا کے بیت عزت میں نازل کر دیا گیا۔ بیت عزت جسے البیت المعمور بھی کہتے ہیں، کعبۃ اللہ کے محاذات میں آسمان پر فرشتوں کی عبادت گاہ ہے۔ یہ نزول لیلۃ القدر میں ہوا تھا۔ پھر دوسری مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا کر کے حسب ضرورت نازل کیا جاتا رہا، یہاں تک کہ 23 سال میں اس کی تکمیل ہوئی۔ نزول قرآن کی یہ 2 صورتیں خود قرآن کریم کے انداز بیان سے بھی واضح ہیں۔ اس کے علاوہ نسائی، بہقی اور حاکم وغیرہ نے حضرت عبداللہ بن عباس سے متعدد روایتیں نقل کی ہیں، جن کا خلاصہ یہی ہے کہ قرآن کریم کا پہلا نزول یک بارگی آسمان دنیا پر ہوا اور دوسرا نزول بترتیب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قرآن کریم کو پہلی مرتبہ آسمان دنیا پر نازل کرنے کی حکمت امام ابو شامہ رحمۃ اللہ نے یہ بیان کی ہے۔ اس سے قرآن کریم کی رفعت شان کو ظاہر کرنا مقصود تھا اور ملائکہ کو یہ بات بتانی تھی کہ یہ اللہ کی آخری کتاب ہے جو اہل زمین کی ہدایت کے لیے اتاری جانے والی ہے۔ شیخ زرقانی رحمۃ اللہ نے یہ نکتہ بھی بیان کیا ہے کہ اس طرح 2 مرتبہ اتارنے سے یہ بھی جتانا مقصود تھا کہ یہ کتاب ہر شک و شبہے سے بالاتر ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کے علاوہ یہ 2 جگہ اور بھی محفوظ ہے، ایک لوح محفوظ میں دوسری بیت عزت میں۔ واللہ اعلم۔ اس پر تقریباً اتفاق ہے کہ قرآن کریم کا دوسرا تدریجی نزول جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر ہوا، اس کا آغاز اس وقت ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تھی۔ اس نزول کی ابتدا بھی صحیح قول کے مطابق لیلۃ القدر میں ہوئی، اور یہی وہ تاریخ تھی جس میں چند سال بعد غزوہ بدر پیش آیا۔ لیکن یہ رات رمضان کی کون سی تاریخ میں تھی، اس بارے میں کوئی یقینی بات نہیں کہی جا سکتی۔ بعض روایت سے رمضان کی 17ویں، بعض سے 19ویں اور بعض سے 27ویں شب معلوم ہوتی ہے۔ سب سے پہلے نازل ہونے والی آیت۔ صحیح قول یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی سب سے پہلی جو آیتیں اتریں وہ سورہ علق کی ابتدائی آیت ہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس کا واقعہ بیان فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کی ابتدا تو سچے خوابوں سے ہوئی تھی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت میں عبادت کرنے کا شوق پیدا ہوا، اور اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کئی راتیں گزارتے تھے اور عبادت میں مشغول رہتے تھے، یہاں تک کہ ایک دن اسی غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب سے فرشتہ آیا اور اس نے سب سے پہلی بات یہ کہی، اقرا یعنی پڑھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس کے بعد خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان کیا کہ میرے اس جواب پر فرشتے نے مجھے پکڑا اور مجھے اس زور سے کھینچا کہ مجھ پر مشقت کی انتہا ہو گئی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور 2 بار کہا اقرا، میں نے جواب دیا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے مجھے پھر پکڑا اور 2 بار اس زور سے کھینچا کہ مجھ پر مشقت کی انتہا ہو گئی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ کر کہا کہ اقرا، میں نے جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس پر اس نے مجھے تیسری مرتبہ پکڑا اور کھینچ کر چھوڑ دیا، پھر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم، پڑھو اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے، جس نے انسان کو منجمد خون سے پیدا کیا، پڑھو اور تمہارا پروردگار سب سے زیادہ کریم ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی آیت تھی۔ اس کے بعد 3 سال تک وحی کا سلسلہ بند رہا۔ اسی زمانے کو فترت وحی کا زمانہ کہتے ہیں۔ پھر 3 سال کے بعد وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان اور زمین کے درمیان دکھائی دیا۔
اور اس نے سورہ مدثر کی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی۔ اس کے بعد وحی کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ مکی اور مدنی آیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی صورتوں کے عنوان آپ نے مکی اور مدنی آیت۔ آپ نے قرآن کریم کی صورتوں کے عنوان میں دیکھا ہوگا کہ کسی صورت کے ساتھ مکی اور کسی کے ساتھ مدنی لکھا ہوتا ہے۔ اس کا صحیح مفہوم سمجھ لینا ضروری ہے۔ مفسرین کی اصطلاح میں مکی آیت کا مطلب وہ آیت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغرض ہجرت مدینہ طیبہ پہنچنے سے پہلے نازل ہوئی، اور مدنی آیت کا مفہوم یہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے کے بعد نازل ہوئی۔ بعض لوگ مکی کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شہر مکے میں نازل ہوئی، اور مدنی کا یہ کہ وہ شہر مدینہ میں اتری، لیکن یہ مطلب درست نہیں ہے، اس لیے کہ کئی آیتیں ایسی ہیں جو شہر مکے میں نازل نہیں ہوئیں، لیکن چونکہ ہجرت سے پہلے نازل ہو چکی تھیں اس لیے انہیں مکی کہا جاتا ہے۔ چنانچہ جو آیت منا، عرفات یا سفر معراج کے دوران نازل ہوئیں وہ بھی مکی کہلاتی ہیں۔ یہاں تک کہ جو آیتیں سفر ہجرت کے دوران مدینے کے راستے میں نازل ہوئیں ان کو بھی مکی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح بہت سی آیت ایسی ہیں جو شہر مدینہ میں نازل نہیں ہوئیں مگر وہ مدنی ہیں، چونکہ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے سفر پیش آئے، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے سینکڑوں میل دور بھی تشریف لے گئے۔ ان تمام مقامات پر نازل ہونے والی آیتیں مدنی ہی کہلاتی ہیں۔ یہاں تک کہ ان آیتوں کو بھی مدنی کہا جاتا ہے جو فتح مکہ یا غزوہ حدیبیہ کے موقع پر خاص شہر مکہ یا اس کے مضافات میں نازل ہوئیں۔ چنانچہ آیت قرآنی ان اللہ یامرکم ان تعدوا الامانات مدنی ہے، حالانکہ وہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ پھر بعض صورتیں تو ایسی ہیں جو پوری مکی یا پوری کی پوری مدنی ہیں، مثلاً سورہ مدثر پوری مکی ہے، سورہ آل عمران پوری مدنی ہے، لیکن بعض مرتبہ ایسا بھی ہوا ہے کہ پوری صورت مکی ہے لیکن اس میں ایک یا چند آیت مدنی بھی آ گئی، اور بعض مرتبہ اس کے برعکس بھی ہوا ہے، مثلاً سورہ اعراف مکی ہے لیکن اس میں وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ سے لے کر وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ تک آیت مدنی ہے۔ اسی طرح سورہ حج مدنی ہے لیکن اس میں 4 آیتیں ہیں، یعنی وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ سے لے کر عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ تک مکی ہے۔ اس سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ کسی صورت کا مکی یا مدنی ہونا عموماً اس کی اکثر آیتوں کے اعتبار سے ہوتا ہے، اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ جس صورت کی ابتدا آیات ہجرت سے پہلے نازل ہو گئیں اسے مکی قرار دیا گیا، اگرچہ بعد میں اس کی بعض آیتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئیں۔ مکی اور مدنی آیتوں کے خصوصیات۔ علماء تفسیر نے مکی اور مدنی صورتوں کا استقلاء کر کے ان کی بعض ایسی خصوصیات بیان فرمائی ہیں جن سے پہلے نظر میں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ صورت مکی ہے یا مدنی۔ ان میں سے بعض خصوصیات قاعدہ کلیہ کی حیثیت رکھتی ہیں اور بعض اکثری قواعد کلیہ یہ ہیں: ہر وہ صورت جس میں لفظ کلا ہرگز نہیں آیا ہے وہ مکی ہے۔ یہ لفظ 15 صورتوں میں 33 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور یہ ساری آیتیں قرآن کریم کے آخری نصف حصے میں ہیں۔ ہر وہ صورت جس میں حنفی مسلک کے مطابق کوئی سجدے کی آیت آتی ہے مکی ہے۔ سورہ بقرہ کے سوا ہر وہ صورت جس میں آدم اور ابلیس کا واقعہ مذکور ہے وہ مکی ہے۔ ہر وہ صورت جس میں جہاد کی اجازت ہے یا اس کے احکام مذکور ہیں مدنی ہے۔ ہر وہ آیت جس میں منافقوں کا ذکر آیا ہے مدنی ہے۔ اور مندرجہ ذیل خصوصیات عمومی اور اکثری ہے، یعنی کبھی کبھی ان کے خلاف بھی ہو جاتا ہے لیکن اکثر و بیشتر ایسا ہی ہوتا ہے۔ مکی صورتوں میں عموماً یا ایھا الناس اے لوگوں کے الفاظ سے خطاب کیا گیا ہے، اور مدنی صورتوں میں یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والوں کے الفاظ سے۔ مکی آیتیں اور صورتیں عموماً چھوٹی چھوٹی اور مختصر ہیں، اور مدنی آیت اور سور طویل اور منفصل ہیں۔
مکی صورتیں زیادہ تر توحید، رسالت اور آخرت کے اثبات، حشر و نشر کی منظر کشی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر و تسلی کی تلقین اور پچھلی امتوں کے واقعات پر مشتمل ہیں اور ان میں احکام و قوانین کم بیان ہوئے ہیں۔ اس کے برعکس مدنی صورتوں میں خاندانی اور تمدنی قوانین، جہاد و قتال کے احکام اور حدود و فرائض بیان کیے گئے ہیں۔ مکی صورتوں میں زیادہ تر مقابلہ بت پرستوں سے ہے اور مدنی صورتوں میں اہل کتاب اور منافقین سے۔ مکی صورتوں کا اسلوب بیان زیادہ پرشکوہ ہے، اس میں استعارات، تشبیہات اور تمثیلیں زیادہ ہیں اور ذخیرہ الفاظ بہت وسیع ہے۔ اس کے برخلاف مدنی صورتوں کا انداز نسبتاً سادہ ہے۔ مکی اور مدنی صورتوں کے انداز و اسلوب میں یہ فرق دراصل حالات، ماحول اور مخاطبوں کے اختلاف کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ مکی زندگی میں مسلمانوں کا واسطہ چونکہ زیادہ تر عرب کے بت پرستوں سے تھا اور کوئی اسلامی ریاست وجود میں نہیں آئی تھی، اس لیے اس دور میں زیادہ زور عقائد کی درستی، اخلاق کی اصلاح، بت پرستوں کی مدلل تردید اور قرآن کریم کی شان اعجاز کے اظہار پر دیا گیا۔ اس کے برخلاف مدینہ طیبہ میں ایک اسلامی ریاست وجود میں آ چکی تھی، لوگ جوق در جوق اسلام کے سائے تلے آ رہے تھے، علمی سطح پر بت پرستی کا ابطال ہو چکا تھا اور تمام تر نظریاتی مقابلہ اہل کتاب سے تھا۔ اس لیے یہاں احکام و قوانین اور حدود و فرائض کی تعلیم اور اہل کتاب کی تردید پر زیادہ توجہ دی گئی اور اسی کے مناسب اسلوب بیان اختیار کیا گیا تھا۔ قرآن کریم کا تدریجی نزول۔ پیچھے آ چکا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم دفعتاً اور یک بارگی نازل نہیں ہوا تھا، بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے تقریباً 23 سال میں اتارا گیا۔ بعض اوقات جبرائیل علیہ السلام ایک چھوٹی سی آیت بلکہ آیت کا کوئی ایک جز لے کر بھی تشریف لے آتے اور بعض مرتبہ کئی آیتیں بیک وقت نازل ہو جاتی۔ قرآن کریم کا سب سے چھوٹا حصہ جو مستقلاً نازل ہوا، غیر اولي الضرر، جو ایک طویل آیت کا ٹکڑا ہے، دوسری طرف پوری سورہ انعام ایک ہی مرتبہ نازل ہوئی ہے۔ قرآن کریم کو یک بارگی نازل کرنے کے بجائے تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل کیا گیا، یہ سوال خود مشرکین عرب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا۔ باری تعالیٰ نے اس سوال کا جواب خود ان الفاظ میں دیا۔ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا۔ سورہ فرقان۔ اور کافروں نے کہا کہ آپ پر قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ اسی طرح ہم نے قرآن کو تدریجاً اتارا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مطمئن کر دیں، اور ہم نے اس کو رفتہ رفتہ پڑھا ہے اور وہ کوئی بات آپ کے پاس نہیں لائیں گے مگر ہم آپ کے پاس حق لائیں گے اور اس کی عمدہ تفسیر پیش کریں گے۔ امام راضی رحمۃ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں قرآن کریم کے تدریجی نزول کی جو حکمتیں بیان فرمائی ہیں، یہاں ان کا خلاصہ سمجھ لینا کافی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، لکھتے پڑھتے نہیں تھے، اس لیے اگر سارا قرآن ایک مرتبہ نازل ہو گیا ہوتا تو اس کا یاد رکھنا اور ضبط کرنا دشوار ہوتا۔ اس کے برخلاف حضرت موسیٰ علیہ السلام لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اس لیے ان پر تورات ایک ہی مرتبہ نازل کر دی گئی۔ اگر پورا قرآن ایک دفعہ نازل ہو جاتا تو تمام احکام کی پابندی فوراً لازم ہو جاتی اور یہ حکیمانہ تدریج کے خلاف ہوتا جو شریعت محمدی میں ملحوظ رہی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کی طرف سے ہر روز نئی اذیتیں برداشت کرنی پڑتی تھیں۔ جبرائیل علیہ السلام کا بار بار قرآن کریم لے کر آنا ان اذیتوں کے مقابلے کو آسان بنا دیتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقویت قلب کا سبب بنتا تھا۔ قرآن کریم کا ایک بڑا حصہ لوگوں کے سوالات کے جوابات اور مختلف واقعات سے متعلق ہے، اس لیے ان آیتوں کا نزول اسی وقت مناسب تھا جس وقت وہ سوالات کیے گئے یا وہ واقعات پیش آئے۔ اس سے مسلمانوں کی بصیرت بھی بڑھتی تھی اور قرآن کریم کی غیبی خبریں بیان کرنے اس کی حقانیت اور زیادہ اشکار ہو جاتی تھی۔ شان نزول قرآن کریم کی آیتیں دو قسم کی ہیں۔ ایک تو آیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے از خود نازل فرمائیں، کوئی خاص واقعہ ہے، کسی کا کوئی سوال وغیرہ ان کے نزول کا سبب نہیں بنا،
دوسری آیت ایسی ہیں جن کا نزول کسی خاص واقعے کی وجہ سے یا کسی سوال کے جواب میں ہوا، جیسے ان آیتوں کا پس منظر کہنا چاہیے۔ یہ پس منظر مفسرین کی اصطلاح میں سبب نزول یا شان نزول کہلاتا ہے۔ مثلاً سورہ بقرہ کی آیت 230 ہے، وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، تو بلا شبہ ایک مومن کا نیز ایک مشرکہ سے بہتر ہے، خواہ وہ مشرکہ تمہیں پسند ہو۔ یہ آیت ایک خاص واقعے میں نازل ہوئی تھی۔ زمانہ جاہلیت میں حضرت مرثد بن ابی مرثد غنوی رضی اللہ عنہ کے عناق نامی ایک عورت سے تعلقات تھے۔ اسلام لانے کے بعد یہ مدینہ طیبہ چلے آئے اور وہ عورت مکہ مکرمہ میں رہ گئی۔ ایک مرتبہ حضرت مرثد کسی کام سے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو عناق نے انہیں گناہ کی دعوت دی۔ حضرت مرثد رضی اللہ عنہ نے صاف انکار کر کے فرمایا، اسلام میرے اور تمہارے درمیان حائل ہو چکا ہے، لیکن اگر تم چاہو تو میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت کے بعد تم سے نکاح کر سکتا ہوں۔ مدینہ طیبہ تشریف لا کر حضرت مرثد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی اجازت چاہی اور اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اس نے مشرک عورتوں سے نکاح کی ممانعت کر دی۔ یہ واقعہ مذکورہ بالا آیت کے شان نزول، یہ سبب نزول ہے۔ قرآن کریم کی تفسیر میں شان نزول نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ بہت سی آیتوں کا مفہوم اس وقت تک صحیح طور سے سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک ان کا شان نزول معلوم نہ ہو۔